بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس؟ ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے. ویلکم ٹو اسلامیات کلاس. آج کا ہمارا عنوان ہے باب پنجم مشاہیر اسلام اور اس کا پہلا سبق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. سب سے پہلے اس پہ ڈیٹ اور ڈے مینشن کریں، اس کے بعد ہم پڑھائی کی طرف چلتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور اسلام لانے والی پہلی خاتون تھیں. اس کو انڈر لائن کریں، پہلی بیوی اور اسلام لانے والی پہلی خاتون تھیں. آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش سے تھا. اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. آپ عرب کی نہایت امیر اور معزز خاتون تھیں. آپ 555 عیسوی میں عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئیں. یہ بھی انڈر لائن کر لیں، امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ. آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا، یہ بھی نوٹ کریں. آپ کے والد کا نام خالد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا. یہ ان کا زندگی کے بارے میں کچھ تعارف بتایا جا رہا ہے. یہ سب آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے، اس کو انڈر لائن کریں. آپ رضی اللہ عنہ کے والد ایک کامیاب تاجر تھے جو دیانتداری اور معاملہ فہمی کی وجہ سے قریش میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. اب یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور اسلام لانے والی پہلی خاتون تھی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی، اسلام کی، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق کی تھی. اور آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے ہے. آپ انتہائی معزز خاتون تھیں، عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور بہت ہی امیر عورت تھیں. آپ 555 عیسوی میں عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئی. عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جس میں ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا. تو ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. آپ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا اور آپ کے والد کا نام خالد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا. اور ان کے والد انتہائی دیانتدار انسان تھے اور معاملہ فہمی، یعنی ان کو تمام معاملات، دنیاوی معاملات سب اچھے سے آتے تھے. تجارت میں ان کو کاروباری معاملات سب اچھے سے آتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بہت عزت حاصل تھی اپنے معاشرے میں، اپنے قبیلے میں. والد کی وفات کے بعد تمام دولت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ملی. آپ بہت نیک، سمجھدار اور سلیقہ مند خاتون تھیں. آپ رضی اللہ عنہ پڑھنا لکھنا بھی جانتی تھی، اسی لیے اپنے کاروبار اور سامان تجارت کی نگرانی خود کرنے لگیں. اب کیا ہوا کہ جب ان کے والد صاحب انتقال کر گئے تو انہوں نے تمام جو تجارت تھی یا بزنس تھا اس کو خود سنبھال لیا اور اس کو خود دیکھنے لگیں. عرب دستور کے مطابق تاجر لوگ خود اپنا سامان تجارت لے کر جاتے اور نفع کماتے، مگر جو نہ جا سکتے تھے وہ کسی دوسرے آدمی کو تجارت میں شریک کرتے تھے. اب یہاں پر یہ تھا کہ وہ خود خاتون تھی، ان کے لیے خود جانا پاسبل نہیں تھا، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ جو شخص بھروسے مند ہوتا تھا یا جس کا لگتا تھا کہ دیانتدار ہے، وہ اچھا معاملہ کر سکتا ہے، اس کو وہ اپنی تمام سامان دے کر بھیج دیتی تھی تجارت کی غرض سے. سرمایہ لگانے والا اپنے منافع کا موزوں حصہ اس آدمی کو دیتا تھا جو سامان تجارت لے کر جاتا تھا. اور طریقہ کیا تھا، اس کو کیا معاوضہ دیا جاتا تھا کہ جو اس میں پروفٹ ملتا تھا یا جو سارا فائدہ ہوتا تھا اس میں سے کچھ فیصد حصہ اس کو دے دیا جاتا تھا جو سامان لے کر جاتا تھا. اچھے اخلاق، سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار مکہ کے کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا کہ وہ بہت ہی سچے انسان تھے اور امانت دار انسان تھے. تمام لوگوں کی امانتیں ان کے پاس ہوتی تھیں. حالانکہ مکہ کے لوگ ان کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو یہ بات ضرور معلوم تھی کہ وہ بہت ایمانت دار ہیں اور سچے ہیں، اور اپنی امانتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اور جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو ان کو وقت پر وہ لوٹا بھی دیتے تھے بغیر کسی کمی بیشی کے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیونکہ اپنا مال مختلف تاجروں کے ذریعے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتی تھیں، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت لے کر شام جائیں. اب جب ان کو یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شمار ہے وہ بہت نامور تاجروں میں ہوتا ہے اور بہت صادق اور امین ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو اپنی التجا کی ان سے کہ وہ ان کا مال لے کر شام تجارت کے لیے جائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی.
حضرت خدیجہ نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے خیال سے اپنے ایک غلام مجسرہ کو ساتھ بھیجا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک غلام ساتھ دے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں خوب نفع حاصل کیا۔ واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئیں، اور جب ان کے غلام نے سفر کے دوران کے حالات انہیں بتائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ اب کیا ہے کہ جب ان کا جو غلام ہے آ کر ان کے حال احوال کے بارے میں بتاتا ہے یا ان کے معاملات کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ پورے دوران سفر انہوں نے کس طرح ان کے ساتھ معاملات کیے اور تجارت کے وقت ان کے معاملات کیسے تھے، تو وہ انتہائی خوش ہوتی ہیں، متاثر ہوتی ہیں اور شادی کا پیغام دے کر بھیجتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دادا بھی ان کے سر پر موجود نہیں تھے، ان کے والد اور والدہ دونوں بھی انتقال کر چکے تھے، تو جو ان کا سرمایہ تھا یا جن سے وہ کوئی مشورہ کر سکتے تھے وہ ان کے چچا ابو طالب تھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ قبول کر لیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے یہ پیغام قبول کر لیا، اور نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی، اور کیا ہوا کہ انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور نکاح کے لیے رضامند ہو گئے اور ان کا نکاح ہو گیا۔ یہ چیز انڈر لائن کر لیں کہ حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی نکاح کے وقت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں دیں۔ بیٹوں کے نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ دونوں بیٹوں کا کم سنی میں انتقال ہو گیا۔ کم سنی کو بھی انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی چھوٹی ہی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا دونوں بیٹوں کا۔ حضرت قاسم کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، یعنی قاسم کے والد۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کر پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے۔ بیٹیوں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تصدیق کی۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے ایمان لایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تصدیق کی تھی انہوں نے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنی تمام مال و دولت دین اسلام کی تبلیغ، یتیموں بیواؤں کی خیر گیری اور حاجت رواؤں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ چونکہ ان کے پاس بہت دولت تھی، وہ بہت مالدار خاتون تھی، لیکن اس بات سے کبھی بھی انہوں نے غرور نہیں کیا، بلکہ کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کے بعد انہوں نے تمام تر دولت غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خم خیال و غم گسار تھیں، یعنی کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت آتا یا کوئی پریشانی ہوتی تو وہ ان کے دکھ درد کو سمجھتی بھی تھی، ان کو حل بھی اگر بتا سکتی تھی تو بتاتی تھی اور ان کا ساتھ دیتی تھی۔ انہوں نے ہر مصیبت اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پانے والے تمام بچوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ ایک بحیثیت بیوی بہت اچھا کردار انہوں نے نبھایا، اور بحیثیت ماں بھی انہوں نے بہت اچھا کردار نبھایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک سلیقہ مند خاتون تھیں۔ بے حد مال و دولت ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ مطلب وہ اگر چاہتی تو میڈ بھی رکھ سکتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس بات کو اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھتی تھی کہ وہ اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے شوہر کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، ان کو اس سے خوشی ملتی تھی۔ شعبہ ابی طالب کے 3 سال مسلمانوں کے لیے نہایت مشکل ترین تھے۔ اس دوران حضرت خدیجہ کی وفاداری اور ایثار مسلمان خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ شعبہ ابی طالب سے واپسی کے چند ماہ بعد 11 رمضان المبارک 10 نبی کو آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انڈر لائن کریں۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ انڈر لائن کریں۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا، یہ چیز بھی انڈر لائن کریں۔ اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات بھی ہوئی تھی۔
ان مسلسل صدمات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ رہے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ یعنی کہ پہلے ان کے چچا محترم کی وفات ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی بیوی کی بھی وفات ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ سال ان کے لیے غم کا سال بن گیا تھا۔ ایک ہی سال میں بہت ہی ان کے جو عزیز قریب ترین رشتہ دار تھے یا جن سے ان کا تعلق بہت مضبوط تھا، جن سے ان کا محبت تھی، پیار تھا، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ اس لیے غم سے انہوں نے وہ سال گزارا اور اس کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ، اس کو بھی انڈر لائن کریں، میں دفن ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ یعنی کہ محبت اتنی زیادہ ہے کہ دیکھیں جب ان کی وفات بھی ہو جاتی ہے تو جو جن کے ساتھ حضرت خدیجہ کا تعلق تھا اس کو وہ ابھی بھی قائم رکھے ہوئے ہیں، اور خاص کر ان کی دوستوں کے ساتھ، ان کی سہیلیوں کے ساتھ جو ان کی محبت تھی حضرت خدیجہ کی، اس کو وہ برقرار رکھتے ہوئے جب بھی قربانی کرتے یا جو اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ چیز ان کے گھر بھجواتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا کوئی رشتہ دار ملنے آتا تو آپ اس کی خوب بے حد خاطر مدارت کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی: وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب انہوں نے کفر کیا، انہوں نے میری تصدیق کی اس وقت کہ جب دوسروں نے جھٹلایا، اور انہوں نے مجھے اپنا مال تب دیا جب انہوں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ یہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے ایمان کی تصدیق بھی کی تھی۔ انہوں نے مانا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے، جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اور انہوں نے اپنا تمام مال و دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ اسلام لانے والی پہلی خاتون ہیں حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، تو صحیح جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ کا لقب تھا عقیلہ، طاہرہ، ام ہند، تو صحیح جو جواب ہے وہ ہے طاہرہ۔ حضرت خدیجہ پیدا ہوئیں عام الفیل کے سال، عام الفیل سے 15 سال پہلے، عام الفیل سے 15 سال بعد، تو صحیح جواب ہے عام الفیل سے 15 سال پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر تھی 25 سال، 35 سال، 40 سال، تو صحیح جواب ہے 40 سال۔ شعبہ ابی طالب میں مسلمان محصور رہے 2 سال، 3 سال، 4 سال، صحیح جواب ہے 3 سال۔ حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھیں، غلط، اور دوسری کے نیچے انڈر لائن کریں اور اوپر لکھیں پہلی۔ حضرت خدیجہ کے والد کا نام اسد بن خویلدہ تھا، تو یہ غلط کریں اور خویلد کے اوپر نیچے انڈر لائن کر کے صرف اوپر لکھیں خویلد، ساتھ میں جو ہے یہ نہیں آئے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہو کر آپ رضی اللہ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، درست۔ نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، غلط، 40 کے نیچے انڈر لائن کریں اور اوپر لکھیں 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تصدیق کی، درست۔ جو سوال کے جواب ہیں ان کے میں آپ کو پکچرز شیئر کر دوں گی، آپ نے ان کو دیکھ کر اپنی کاپی پر نوٹ کر لینا ہے، اور اس چیپٹر کو اچھے سے آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور جو میں نے ایکسرسائز کروائی ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ اللہ حافظ، اسٹے سیف، اسٹے ہوم۔